آج ہم بات کریں گے روزے کے حوالے سے۔ آپ نے بے شمار ڈیفینیشن روزے کے حوالے سے سنی ہوں گی، صوم کے حوالے سے کہ روزہ کیا ہے، روزہ کیسے رکھتے ہیں، کیا فوائد ہیں، دس اینڈ دیٹ، بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ نے دیکھی اور سنی ہوں گی۔ آج ہم بات کریں گے ایک نئے زاویے سے کہ در حقیقت روزہ جو ہے وہ راہ فقر میں کیا ہے، راہ فقر کا روزہ کیا ہے۔ فقر کی نظر میں ایک فقیر جب بیعت لیتا ہے یا لیتی ہے اور جب اسے مرشد کامل یا کاملہ نصیب ہوتا ہے تو دراصل اس وقت راہ فقر میں فقیر کی سحری ہو جاتی ہے۔ اصل صبح جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے، ایک ایسی سحر کا آغاز ہوتا ہے کہ جس کو زوال نہیں، جس کو اندھیر نہیں۔ یہ سحری عشق حقیقی کی سحری، یہ سحری عشق لازوال کی سحری، یہ سحری رب محمد کی رضا حاصل کرنے کی سحری۔ اور جب فقیر سحری کر لیتا ہے تو پھر وہ روزہ رکھ لیتا ہے، اور اس کا روزہ تبھی افطار ہوتا ہے جب تک کہ وہ خود سپردگی کی آخری منزل تک نہیں پہنچ جاتا، جب تک کہ وہ مالک کی رضا حاصل نہیں کر لیتا۔ اور پھر جب فقیر اطیع اللہ اطیع رسول کے تحت رضا حاصل کر لیتا ہے تو پھر فقیر کا روزہ افطار ہو جاتا ہے، اس کو معراج ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ سے ملاقات کر لیتا ہے، اپنے آپ کی شناخت کر لیتا ہے۔ تو فقر کی راہ میں فقیر کا روزہ تبھی افطار ہوتا ہے جب اسے مالک کا دیدار ہوتا ہے، جب اسے معراج ہوتی ہے، جب اس کی اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے، جب وہ فنا فی الشیخ سے ہوتا ہوا فنا فی اللہ فنا فی رسول کی منازل طے کرتا ہے۔ تو راہ فقر کا روزہ اصل میں وہ باطنی روزہ ہے جس کے حصول کے لیے تمام ولی اور ولیات نے تگ و دو کی اور اپنے آپ کو خدا کی رضا کی روزہ رکھتے ہوئے اس منظر پر لے گئے جس کے لیے ایکچولی روزہ ہم پر اور ہم سے تمام پہلی قوموں پر فرض کیا گیا۔ بظاہر روزہ کہا جاتا ہے ایک ظاہری کیفیت رکھتی ہے، ایک ظاہری روزہ اور ایک باطنی روزہ۔ میں یہاں بات کر رہی ہوں باطنی روزے کی۔ روزہ رکھیے لیکن ظاہری مقاصد کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی مقاصد کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ رے سے رشد و ہدایت اور روحانیت کی منازل طے کیجیے، رب دو جہاں کی رضا حاصل کیجیے، واو سے ولایت اور وحدانیت حاصل کیجیے، اور پھر زے سے زیارت رسول اور رسول خدا سے وہ معراج حاصل کیجیے۔
جس کے لیے آپ اور میں دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ بس ظاہریت کی تمام منازل طے کر کے، نفس کی تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ کر کے آپ باطنی مقاصد حاصل کیجیے۔ اور راہ فقر کی راہ میں جب فقیر مکمل رضا کا روزہ رکھ لیتا ہے اور نفس سے اوپر اٹھ کر ہر طرح سے اپنے آپ کو اس حقیقی اور قلب سلیم میں ڈھال لیتا ہے، تو ایکچولی وہ رشد و ہدایت اور رحمانیت کی مالا میں خود کو پروتے ہوئے قطرہ جو ہے وہ سمندر میں جذب ہونے اور جز کل میں ملنے کا یعنی باطنی افطار کا انتظار کرتا ہے۔ اور جب قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے اور جز کل میں ملتا ہے، یہی جو ہے فقر کی راہ میں فقیر کا حقیقی افطار ہوتا ہے۔ مالک ہمیں بھی فقر کی راہ کی سحری روزہ اور افطار و معراج نصیب کرے۔